إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام زمان علیہ السلام پر درود و سلام. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ صافات کی چھٹی آیت پیش نظر ہے ابتدائی کلام میں، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کائنات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. ہم نے اس دنیا کے آسمان کو، جو پہلا آسمان ہے، دنیا کا مطلب یہ دنیا بھی ہے، اور دنیا یعنی پسترین، اس لیے دنیا کو دنیا کہا جاتا ہے کہ دنیا کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے کہ پسترین مقام. تو گویا اس وقت عالم تکوین میں ہم عالم ذر میں تھے، عالم ارواح میں تھے. وہاں سے جو سفر انسان کا شروع ہوا جو ہے انا للہ اور پھر ہے انا الیہ راجعون، کہ پھر ہمیں واپس جانا ہے. ہمیں جانا نہیں ہے اللہ کے پاس، ہمیں واپس جانا ہے. دونوں میں فرق ہے. آپ یہاں واپس نہیں آئے، آپ آئے ہیں، واپس گھر جائیں گے. تو انسان واپس وہاں جاتا ہے جہاں سے اصل آیا ہوتا ہے. تو راجعون کا لفظ انا للہ و انا الیہ راجعون. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین آپ آنا جائیے، آپ واپس آ جائیے اپنے رب کی بارگاہ میں، اس عالم میں کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں، آپ کا رب آپ سے راضی ہے. تو یہ جو پورا سرکل ہے نظام تکوین کا، جہاں عالم ارواح سے شروع ہوا سلسلہ، اور پھر اس کے بعد خاک ہے، اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ جو پورا پروسیس ہے، سورہ مومنون مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں خاک سے خلق کیا. اب ایونچولی دنیا کا ہر انسان خاک سے، اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ ہم ایک خاص پروسیس کے ساتھ شکم مادر میں ہر انسان ہو کے پھر دنیا میں آتا ہے، لیکن خاک سے کیسے؟ کیونکہ یہ لفظ خود قرآن میں استعمال ہوا، اس لیے میں ممبر پہ استعمال کر رہا ہوں. نطفہ یہ جس شے سے وجود میں آتا ہے وہ خاک ہی سے ہم وہ غذا کھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے؟ یا مٹی سے غذا کھاؤ، یا ان جانوروں کو کھاؤ کہ جو پلانٹس کھا رہے ہیں، مٹی سے کھا رہے ہیں. گوشت خور جانور ہم پر حرام کر دیے اللہ نے، آپ تصور فرمائیے گا. تو یعنی یا سبزی کھاؤ یعنی ویجیٹیبلز کھاؤ، یا ان جانوروں کو کھاؤ جو ویجیٹیبلز کھا رہے ہیں. تو ایونچولی ہمارا جو سلسلہ ہے
وہ کہاں پہ پہنچے گا؟ وہ یہ کہ ہم خاک سے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. اس کے بعد ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو ہم نے نطفے سے جمع و خون بنایا, جمع و خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا, گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی, ہڈیوں سے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, ہڈیوں کے اوپر گوشت کی ایک اور تہہ کو چڑھایا. یہ 1400 سال پہلے اللہ اس کتاب میں بیان کر رہا ہے جب نہ کوئی ایکس رے ہے, نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ ہے, اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے اس کو بیان کر رہے ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اللہم صل علی. پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت کی تہہ کو چڑھایا. ثم انشأناہ خلقا آخر. اس کے بعد ہم نے اسے کچھ اور بنا دیا, یعنی ہم نے اس میں روح پھونکی. اور میں اس بات کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کسی ایک مجلس میں کہ ثم یہاں استعمال ہوا اس لیے کہ ایک فاصلے کے ساتھ روح آتی ہے, فوراً نہیں آتی. باقی اسٹیپ میں فوراً. لیکن ثم انشأناہ خلقا آخر, جب بچہ شکم مادر میں تقریباً 4 مہینے کا ہو جاتا ہے, پھر آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اس میں روح آتی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ثم کے لفظ کے ساتھ بیان کیا کہ دیکھو فوراً جیسے ہی بچہ ماں کے شکم میں آئے گا تو فوراً روح نہیں آئے گی. ابھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے, اس کے بعد ہڈیاں ہیں, اس کے بعد پھر گوشت کی تہہ. ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر روح ایک منزل پر آئے گی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو کتنا بہترین ہے تمہیں خلق کرنے والا پروردگار, کتنا بہترین تمہیں خلق کرنے والا پروردگار. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو خلق کرنے کے بعد, یعنی بڑے بڑے جثے اللہ نے خلق کیے, بڑے بڑے پلینٹس ہیں, حدوں کا پتہ نہیں ہے, ان سب کو خلق کرنے کے بعد کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا بہترین ہے سورج کا خلق کرنے والا پروردگار, مثلا کتنا بہترین ہے سمندروں کا خلق کرنے والا پروردگار. ابھی ایک بچہ متولد ہوا ہے, اتنا چھوٹا ہے وہ کہ نہ خود ہل سکتا ہے, نہ خود کھا سکتا ہے, نہ خود رفع حاجت کے لیے جا سکتا ہے, نہ خود اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے, نہ اپنی خود غذا کا انتظام کر, کچھ بھی نہیں کر سکتا بظاہر یہ بچہ. اللہ اس کو کہہ رہا ہے کتنا بہترین ہے اس بچے کا خلق کرنے والا پروردگار. وائے, کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پوٹینشل ہے. دریاؤں میں, سمندروں میں, آسمانوں میں, زمینوں میں, جمادات میں وہ پوٹینشل نہیں ہے کہ وہ گرو کریں گے عقلی طور پر, شعور کے اعتبار سے. اس میں پوٹینشل ہے کہ یہ سیستانی بن سکتا ہے. مثلا اس میں پوٹینشل ہے کہ نیوٹن بن جائے, آئنسٹائن بن جائے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ظرفیت رکھی ہوئی. تو اللہ کہہ رہا ہے کتنا بہترین اس کا خلق کرنے والا پروردگار. اس کے باوجود بھی کہ اللہ کہہ رہا ہے کتنا بہترین خلق کرنے والا پروردگار, یہ جو ہم نے اپنے خلقت کے سلسلے میں جو راؤنڈ لیا نا, یہ آدھا راؤنڈ ابھی ہوا ہے ہم دنیا میں. تو عالم ارواح سے چلے ہیں اللہ کے پاس سے, اور ان سارے مراحل سے, شکم مادر اور پھر خون اور گوشت کا لوتھڑا اور ہڈیاں, اور اس کے بعد ہوتے 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 ابھی ہم ایک ہاف منزل پر ہیں. جب سرکل کا ہاف ہوتا ہے تو وہ سب سے لوئسٹ پوائنٹ ہوتا ہے, اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. دنیا یعنی اس پوری کریشن کا سب سے لوئسٹ پوائنٹ. ہاں, دنیا کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے علیا. یہ آپ کو لفظ ملے گا بعض احادیث میں, روایات میں. علیا, علیا ہی سے ہے علی ابن ابی طالب, وہ اعلیٰ ترین پوائنٹ ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو ابھی ہم نے اپنا سرکل پورا کرنا ہے. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے کہ انسان سکرات سے گزرے گا, موت سے گزرے گا, اس کے بعد قبر میں جائے گا, برزخ کی زندگی کو طے کرے گا, اور پھر بالآخر یہ سرکل پورا اس وقت ہوگا کہ جب میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں پہنچنے کے بعد انشاءاللہ جب جنت میں پہنچیں گے, در حقیقت یہ سرکل پورا ہو جائے گا. جہاں سے اللہ نے ہمیں رکھا تھا وہیں پر واپسی ہے, صرف اس فرق کے ساتھ کہ اب ہم اللہ کی دیوی توفیق سے پوٹینشلی اتنا گرو کر چکے ہیں کہ اللہ اپنے معصوم بندوں سے تو کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, لیکن ان کے صدقے میں مومنوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ تو بھی واپس آ جا. یہ روایت ہے کہ یہ آیت خالی یا آیت النفس المطمئنہ خالی معصومین سے مخصوص نہیں ہے, اعلیٰ ترین مصداق وہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور پر جب ایک مومن کی روح نکل رہی ہوتی ہے نا تو وہ فکر مند ہوتا ہے, گھبرا رہا ہوتا ہے. بہرحال دنیا سے اٹیچمنٹ ہر ایک کی ہے, تو وہ دیدار کرتا ہے چہرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تھوڑا سا آگے آ جائیے گا, مومن آ رہے, تھوڑا سا آگے آ جائے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو آپ تصور فرمائیے گا جب وہ دیکھتا ہے نا ان ہستیوں کے چہرے کو، تو ملک الموت اب اس سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جو اضطراب ہوتا ہے نا اس کا وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. اب یہ کتاب الکافی سے روایت ہے کہ اس کا اضطراب ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اب ملک الموت اسے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب تو مضطرب نفس نہیں ہے، اب تو مطمئن نفس ہے، آ جا. یا ایتھا النفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹا راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے ان خاص بندوں میں داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہر جنت میں نہیں، میری جنت میں آ جا. جنتی کا لفظ ہے یہاں پر، میری مخصوص جنت میں آ جا. دیکھیں جنتیں بہت ساری ہیں، جنتوں کے الگ الگ درجات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کہنا کہ میری جنت، اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑھ کے کیا جنت میں کوئی اور مقام ہوگا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری ہے. جو لامحدود ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری ہے، اس جنت میں آ جا. تو یہ ہے پورا سرکل. اچھا، یہ اس بات کو وضاحت کرنے کے لیے تھا کہ دنیا کا مطلب کیا ہے. تو اللہ نے کہا کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے جو دنیا کا آسمان ہے نا، جو سب سے پسترین آسمان ہے، اس کو زینت عطا کی ہے ستاروں کے ذریعے سے. اب نو بڈی نوز کہ یہ جو پہلا آسمان ہے یہ کہاں تک ہے، کیا ہے. قرآن میں اس کی جو تعبیر ہے، اس کا مطلب کیا ہے، 7 آسمانوں کا مطلب کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے آیت نمبر 33 میں کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان. کہ اے جن و انس، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم نکل سکتے ہو زمین و آسمان کی حدوں سے تو فانفذوا، نکلو، نکل کے بتاؤ ہمیں، زمین و آسمان کی حدوں سے نکل کے بتاؤ. ابھی دعائے کو میل پڑی لا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت سے باہر جانا ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نکلو، نکل کے بتاؤ اس زمین و آسمان کی حد سے. لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل پاؤ گے مگر یہ کہ جس کے پاس سلطان ہو. سلطان یعنی بڑی طاقت. جو چونکہ تمہارے پاس بڑی طاقت نہیں ہے، ایک عظیم الشان طاقت، تو تم نہیں نکل پاؤ گے. اس سلطان کو سلطان سے آپ جوڑ سکتے ہیں کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. علی ابن ابی طالب جب عطا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو سلطان نصیر عطا فرمایا، یعنی جس کے پاس وہ خدائی طاقت ہے وہ نکل سکتا ہے. پھر وہ قاب قوسین پہ پہنچے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بتوجہ رکھیے گا، میں اس تمہید سے ایک منزل تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آسمان کو زینت عطا کی ستاروں سے. اب آپ اس وقت کی بہت ساری ڈسکوریز ہیں، اس کو آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں تک گیلیکسیز ہیں، بلینز آف سٹارز ہیں، انبلیویبل ہے سب کچھ. اور ہمارے سامنے روز بروز وہ پکچرز آتی ہیں کہ مثلا 1980 میں یہاں تک ہم پہنچے تھے تو اس اسٹار کو ایسے دیکھ رہے تھے، اور آج ہم 2024 میں اس پلانٹ کو ایسے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر کیا کچھ ہے. اس کے اندر بھی کچھ مثلا دنیا کے سائز سے بڑے بڑے ماؤنٹینز ہیں مثلا مارس میں، اور ان کے اندر کیا کچھ پاسبلٹیز ہیں. اب سوال یہی ہے کہ یہ سب کا سب بظاہر کیا پہلا ہی آسمان ابھی چل رہا ہے؟ ابھی تو یہ کوئی دوسرے تیسرے آسمان کی بات نہیں آئی ہے، کیونکہ یہاں سارے سٹارز ہیں یہاں پر. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس دنیا کے آسمان کو زینت عطا کی ستاروں سے. اچھا، آسمان ہے بھی کیا؟ اس بارے میں بھی ایک گفتگو ہے. آسمان کو بعض علماء نے اس طرح تعبیر کیا ہے کہ انتہائی حد نگاہ. آسمان کا مطلب ایسا نہیں کہ اللہ نے کوئی ایک پردہ باقاعدہ لگایا ہوا ہے کہ یہاں پہ ختم ہوا، اس کے بعد یہاں سے دوسرا آسمان یا دوسری دنیا شروع ہو رہی ہے. انتہائی حد نگاہ یعنی دا لاسٹ پوائنٹ آف آور سائٹ، یہ ہے بھی پہلا آسمان. اب وہ لاسٹ پوائنٹ ہم جب تک دیکھ رہے تھے اپنی خالی ظاہری نگاہوں سے، تو وہ لاسٹ پوائنٹ یہ تھا. اس کے بعد اور بڑے اور بڑے اور بڑے اور بڑے. اب سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اینڈ کیا ہے، پہلے آسمان کا اینڈ کیا ہے. اگر ہم نے اس آسمان کو زینت دی ہے ستاروں سے، اور اتنے سٹارز اللہ نے رکھے ہیں کہ سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق دنیا میں جتنے ڈیزرٹس ہیں اس میں جتنے پارٹیکلز ہیں ان سے زیادہ سٹارز ہیں آسمانوں میں. یہ سب کچھ ہے آسمانوں میں. اور یہ آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ستاروں سے زینت عطا کی ہے، اس لیے کہ ان 7 آسمانوں میں، جس کی حقیقت میں تو نہیں جانتا، میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نہیں جانتے، میں اپنے لیے اعتراف کر رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ اس کی اصل ریالٹی کیا ہے. بٹ جو فرسٹ
آسمان ہیں، ان ساتوں میں سے سب سے پہلے آسمان والوں نے مولا علی کی ولایت کو سب سے پہلے قبول کیا تھا، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو اللہ نے اپنا عرش وہاں بنایا، عرش سے مزین کیا ساتویں آسمان کو، اس کے بعد چوتھے آسمان والوں نے قبول کیا تھا، تو اللہ نے بیت المعمور چوتھے آسمان پر بنایا جو فرشتوں کا قبلہ ہے، پھر دنیا کے آسمان نے قبول کیا تھا امیر المومنین کی ولایت کو، لہٰذا اللہ نے ستاروں کے ذریعے سے زینت عطا فرمائی ہے دنیا کے اس آسمان کو۔ یعنی جب آپ اب یہاں سے باہر نکلیں، فرض کیجئے کبھی آپ کی آسمان پر نگاہ پڑے اور آپ کو سٹارز نظر آئیں تو آپ کہیں سبحان اللہ علی ولی اللہ، اس لیے کہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ در حقیقت ایک تھوڑی سی تفصیلی، لیکن میں چاہتا تھا تمہید آپ کے سامنے پڑھوں ایک آگے جملے کے لیے۔ گویا آسمان جو دنیا کا ہے اس کو زینت عطا کہ اللہ تعالیٰ نے سٹارز سے، اور امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے سٹارز یہاں پر اس لیے رکھے ہیں کہ اس آسمان نے تیسرے نمبر پر آسمانوں میں امیر المومنین کی ولایت کا کلمہ پڑھا تھا۔ اب وہ علی کہ جس کی ولایت کی وجہ سے زینت عطا ہو آسمان کو، اگر اللہ اس علی کو ایک بیٹی عطا کرے جو علی کی زینت ہو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا شریکۃ الحسین صلوات اللہ وسلم، مل کے صلوات بے دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علیہ۔ کیونکہ ایام شہزادی کے ہیں لہٰذا میں ذکر کر رہا ہوں اس جملے کو۔ آپ کو زینب کے لفظ کو سمجھنے کے لیے جتنے ہماری حیثیت بساط ہے، آپ کو امیر المومنین کی عظمت کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ باپ کی زینت ہے۔ تو اب شب جمعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام ظاہر ہے کہ وہ پاسبل ہی نہیں کہ کوئی بیان کر سکتے، کوئی درک کر سکے، لیکن حضور مکرم نے کام کیا تھا، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے دماغوں میں ہر وہ شے کہ جو پہلے سے اسٹیبلش تھی جس کی فضیلت، اس کی فضیلت کو جوڑ دیا علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے ساتھ، تاکہ مثلا شب جمعہ، اب شب جمعہ ہر مسلمان اس کی عظمت کو سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی کفضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس، شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسی ہے جیسے علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے۔ فضل شہر رمضان علی سائر الشہور کفضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس، رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ویسی ہے جیسے علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے۔ فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی کفضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس، لیلۃ القدر کی فضیلت باقی راتوں پر ویسی ہے جیسے علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی راتوں۔ تو آپ ذرا غور فرما رہے ہیں، ہر وہ شے کہ جس کی فضیلت آلریڈی اسٹیبلش ہے مسلمانوں کے دماغوں میں، یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے، کیونکہ کعبے کی فضیلت پہلے سے اسٹیبلش ہے۔ اے علی آپ کی مثال سورہ قل هو اللہ احد کی مثال ہے، ایک تہائی ایک تہائی ایک تہائی، اس پر عرض کر چکا ہوں پہلے کہ ایک تہائی ایک تہائی ایک تہائی قرآن ہے سورہ قل هو اللہ احد، اس لیے مرحومین کے سال ثواب میں 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ہم نیت یہ کرتے ہیں کہ سارے قرآن کا ثواب ہدیہ ہو جائے مرحوم کو۔ کیوں کوئی اور سورہ 3 مرتبہ نہیں پڑھتے؟ سورہ قل هو اللہ احد کو اسی نیت سے پڑھتے ہیں کہ الحمد کے بعد پورے قرآن کا ثواب ہدیہ ہو جائے مرحوم کی خدمت میں۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جو ایک تہائی ایک تہائی ایک تہائی ہے سورہ قل هو اللہ احد کی مثال، ویسے ہی علی آپ کی محبت ہے، جو دل میں رکھے وہ ایک تہائی محبت رکھتا ہے، جو زبان سے اظہار کرے وہ 2 تہائی محبت رکھتا ہے، جو عمل سے بھی اس کا اظہار کر دے وہ پورا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اس کا۔ ایک مل کے صلوات دیتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی۔ تصور فرما رہے ہیں آپ؟ تصور فرما رہے ہیں؟ اب ذرا غور کیجئے کہ وہ امیر المومنین ہیں، ان کے لیے بھی زینت قرار دیا گیا ان کی ایک دختر کو۔ تو اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ بظاہر بی بی زینب سلام اللہ علیہ پنجتن میں نہیں ہے، لیکن بباطن پنجتن کا خلاصہ ہے۔ میں آپ صرف ایک جملہ کہتا ہوں، پنجتن کے بعد حسین ابن علی نے واحد جس ہستی کو حسین نے التماس سے دعا کہا ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ آپ التماس سے دعا کہتے ہیں اپنے مومن بھائی کو، کسی عالم کو، کسی بھی شخص کو دعا میں یاد رکھنا، یہ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے بی بی زینب سے۔ تو جبل الصبر ہے، صبر کے عظیم ترین مقام پر ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ ایک لقب بی بی کا جو معروف ہے ثانی زہرا سلام اللہ علیہ، ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ بی بی ثانیہ زہرا ہیں، اپنے کردار میں، اپنے عمل میں، اپنی سیرت میں، اپنے مقام میں ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے۔ ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے، میرا نیس نے کہا کوئی بی بی زہرا کا ثانی نہیں ہے، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو کہیے تو بچائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ایک دو درس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہ، میں نے بات شروع کی تھی زمین و آسمان کے نظام سے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ خلقی، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ تو جو چادر کے نیچے ہیں ان کی زینت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ ان کا ایک لقب جو معروف ہے ثانیہ زہرا، اچھا یہ لقب براہ راست روایت میں نہیں آیا، کردار پورا اسی طرح سے، روایت میں جو لقب آیا ہے، جو حضور مکرم جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوئی تھی، اس لقب سے مجھے ایک درس بھی حاصل کرنا ہے اپنے لیے، آپ سب کے لیے۔ تو اب وہ حضور مکرم مدینہ میں تھے یا نہیں تھے اور 3 دن بعد آئے، وہ روایتوں کا اپنا ایک اختلاف ہے، لیکن نہ مولا علی نے نام رکھا بی بی زینب کا، نہ بی بی فاطمہ نے رکھا، نہ رسول اللہ نے رکھا، اللہ نے رکھا۔ جیسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا نام ہے، ویسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے روایت میں۔ اور حضور مکرم اپنی اس نواسی کو لے کر تشریف لائے مسجد میں، اور حضور نے یہ فرمایا کہ ہذہ مثیل ختیجہ، ہم ثانیہ زہرا کہتے ہیں نا، حضور نے ثانیہ ختیجہ کہا۔ ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پہ صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی ثانیہ ختیجہ کا، دوسری ختیجہ ہے یہ۔ اب اس میں معارف کا دریا ہے کہ لسان وحی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کوئی شاعر تشبیہ نہیں دے رہا یہاں پر، وما ینطق عن الہوا کی زبان سے، ان ہوا الا وحی یوحا کہ لسان مطہر سے یہ مثال دی جا رہی ہے کہ یہ میری جو نواسی ہیں یہ ختیجہ کی مثیل ہے۔ تو کیا کیا راز ہوں گے اس میں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جیسے بی بی ختیجہ امت کی ماں ہے، ہائے 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 ہائے، بعد سبحان اللہ، بعد از حسین گویا امت کی ماں ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، جس نے ماں بن کر امت کو سنبھال لیا۔ امام زمان علیہ السلام آیت اللہ مرشی نجفی کے خواب میں آئے، عالم مکاشفہ میں یا پھر، اور ان سے یہ کہا کہ فلاں محلے میں گلی میں جاؤ، وہاں پر ایک شاعر رہتا ہے، اس سے جا کر کہنا تم نے جو شعر لکھا ہے اس سے حجت دوراں، یعنی امام زمان علیہ السلام، میں بہت راضی ہوں۔ علامہ مرشی نجفی وہ کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، میں اس کے گھر پہ پہنچا اور میں نے اس سے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، امام زمان علیہ السلام نے پیغام دیا کہ تم نے جو شعر کہا ہے وہ بارگاہ مقبول حضرت حجت ہے، کہ مجھے بتلائیے، علامہ مرشی نجفی کہتے ہیں کہ مجھے بتلائیے کہ آپ نے کیا شعر کہا ہے۔ تو اس نے شعر یہ کہا تھا کہ کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبوت، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی، یہ مصرع تھا اس کا۔ تو امت کو ماں بن کر پالنے والی بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ان کی جو شباہت ہے وہ اور بھی اس طرح سے مطابقت رکھتی ہے۔ دیکھیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ وہ ابتدا ہی سے مکمل مصائب میں رہی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی سختیوں میں رہی ہے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت رسول ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب بی بی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے تو اس وقت پتھر مارنے والے ہیں رسول اللہ کو، کانٹے بچھانے والے ہیں، نعوذ باللہ کیا کچھ پھینکنے والے ہیں رسول اللہ پر، یہ سب کچھ ہے اس وقت بی بی کی آمد ہے۔ اور پھر ایسے حالات ہو گئے کہ ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی، حضرت ابو طالب کی شہادت ہو گئی، اور حضور مکرم کو اللہ کا حکم ہے کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیجئے۔ حضور مکرم نے مکہ چھوڑا، اس سے پہلے شیب ابی طالب میں جو 3 سال گزارے ہیں تو اس میں فاقے فاقے۔ حضرت ختیجہ وہ ملکۃ العرب تھی، وہ باتیں جو آپ جانتے ہیں مجھے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، تھوڑا سا آگے بڑھوں گا۔ ملکۃ العرب ہیں، ان کی دولت کا جو اندازہ ہے وہ یہ کہ کرنا تقریباً اس وقت کے اعتبار سے بڑا مشکل ہے کہ اس وقت
ایک گویا ان آفیشل ملکہ ہیں پورے عرب کی، اور پھر اس غربت میں زندگی گزاری ہے. ایک مرتبہ ہے کہ شروع سے غربت ہے، وہ معاملہ امتحان تو وہ بھی ہے، لیکن وہ امتحان کچھ اور ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ اس گویا، میں لفظ نہیں کہنا چاہ رہا شہنشاہیت، کیونکہ اس میں کہیں پر وہ دنیاوی بادشاہت کی وہ ہوا تھی، لیکن جس متمول انداز میں بی بی خدیجہ السلام اللہ علیہ نے زندگی گزاری ہے کہ ایک لباس جو ایک دفعہ پہنا اس کے بعد دوسری دفعہ نہیں پہنا، وہ دے دیا گیا غلاموں کنیزوں میں آگے، جس کے اونٹوں پر سامان تجارت نہیں، فقط چابیاں لادی جاتی ہیں ان کے خزانوں کی. وہ اس کیفیت میں زندگی گزاریں رسول اللہ کی خوشنودی کی خاطر. ایک لمحے بھر کا شکوہ نہیں ہے کہ فاقے اور جڑی بوٹی جو ایک کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بی بی نے کہتے ہیں کہ کھا لی، وہ زہریلی جڑی بوٹی تھی کیونکہ واجب تھا اس وقت، ورنہ بھوک سے ویسے ہی مر جاتی. اس میں زہر تھا، زہر آلود تھی وہ، اور اس سے بی بی کی وفات ہو گئی. تو ایک انداز سے وہ زندگی اور پھر یہ زندگی. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ شروع ہی سے انہوں نے سخت زندگی گزاری، کیونکہ جب بی بی دنیا میں تشریف لائی ہیں تو حالات ایسے سخت ہیں. اس کے بعد ہجرت ہے، ہجرت کے بعد وہ کانٹے بچھانا اور پتھر مارنا تو ختم ہو گیا، لیکن وہ جو فقر و فاقہ تھا وہ تو ویسے ہی رہا. اور اتنا شدید قسم کا آپ جانتے ہیں کہ 3 دن ہو جاتے تھے اور حسنین کریمین کیا کھانا نہیں ہوتا تھا. اور یہ تمام مصائب گزرتے گزرتے اس کے بعد بابا کی جب وفات یا شہادت ہو گئی تب تو سبت علیہ مصائب، تو ان کی زندگی پوری ہی مصائب میں. لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ ان کی زندگی میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی مثال ہے. جب ان کا ازدواج ہوا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ. عبداللہ ابن جعفر طیار جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جیسے ملکۃ العرب ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ویسے عبداللہ ابن جعفر طیار اتنے بڑے بزنس مین ہیں کہ رسول اللہ کی دعا انہیں بچپن سے ملی ہوئی ہے. بیٹے ہیں جعفر طیار کے. جعفر طیار وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے علم اسلام اٹھاتے ہوئے اپنے دونوں شانے کٹوائے، لہذا ابو الفضل عباس السلام ثانی جعفر طیار ہے. ان کو زیارت میں بھی تشبیہ دی گئی حضرت جعفر طیار علیہ السلام سے. آپ تصور ہو ہمارے تو حضرت جعفر طیار تو ہجرت کر کے چلے گئے تھے ایتھوپیا، اور وہاں نجاشی کے سامنے انہوں نے پورا خطبہ بھی دیا تھا. اچھا، ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی وہ بھی وہاں گئی ہوئی تھی، اور ان کا جو شوہر تھا وہ پھر مرتد ہو گیا، وہ نکاح ٹوٹ گیا. تو کہیں یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد یہ جو کنورٹ ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ آتے ہیں مسلمان بنتے ہیں، اس کا نکاح کرتے ہیں، اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں. تو رسول اللہ نے خود نکاح کرنا چاہا ان سے، رسول اللہ نے خود سہارا دیا بی بی ام حبیبہ کو. تو اب کہاں حبشہ اور کہاں مدینہ، تو نکاح کیسے پڑھا جائے گا؟ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، زوم نہیں ہوتا تھا اس وقت، تو نکاح کیسے پڑھا جائے گا؟ تو حضور مکرم نے اپنا وکیل بنایا تھا جعفر طیار کو. مجھے جملہ کہنے دیں، یہ فضیلت یا باپ کے حصے میں آئی ہے یا بیٹے کے حصے میں آئی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا بی بی خدیجہ الکبریٰ سے جو نکاح پڑھا وہ ابو طالب نے پڑھا، یا حبشہ میں ام حبیبہ سے جو نکاح پڑھا وہ ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار نے پڑھا؟ یا یہ باپ کی فضیلت ہے یا بیٹے کی فضیلت ہے؟ تو حضور مکرم اتنا احترام کرتے ہیں جعفر کا. اور اس کے بعد جب واپس جعفر پلٹے، کیونکہ اسلامی حکومت مدینہ میں قائم ہو چکی تھی، اب حبشہ میں رہنے کی ضرورت نہیں تھی، واپس آ گئے. تو جب واپس آئے ہیں تو مدینہ پہنچے، بھائی حضور مکرم کا ہے، کہا وہ تو خیبر گئے ہیں. اور خیبر جیسے ہی پہنچے جعفر تو گویا ایک طرف سے علی ابن ابی طالب مرہب کا سر لے کر باذن پروردگار خیبر کے در کو اکھاڑ کر آ رہے ہیں، اور یہاں سے جعفر
رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں. دونوں بھائی ساتھ ساتھ پہنچے. حضور نے کہا سمجھ نہیں آتا علی کی فتح کی زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کے پلٹنے کی زیادہ خوشی مناؤں. اس مقام پر ہیں جعفر. اور فرمایا کہ مقام تو ہے بہت جعفر کا، لیکن بہرحال جو اسلامی اصول ہے وہ تو رہے گا. چونکہ جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، کچھ ہی لمحوں بعد پہنچے تھے، تو جنگ میں تو اسے ملے گا کہ جو جنگ میں حصہ مال غنیمت جو لے چکا ہے جنگ میں حصہ. اب وہ چاہے بھاگا ہوا ہو، چاہے وہ مومن ہو کہ منافق ہو کہ کچھ بھی ہو، ملے گا سب کو. لیکن جعفر کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ جنگ میں نہیں تھے. خیبر کا مال غنیمت کلہاڑیوں سے سونے کی جو اینٹیں تھیں وہ کاٹے گئی ہیں. کہے جعفر لیکن میں آپ کو ایک ایسی نماز سکھلاؤں کہ جو پورے خیبر کے مال غنیمت سے بڑھ کر ہے. اور صلاۃ الہبہ تحفے والی نماز، صلاۃ التسبیح تسبیح والی نماز، نماز جعفر طیار، جو بھی آپ نام دے دیں وہ عطا فرمائی. اور اکسیر اعظم کبریت احمر ہے. یعنی اگر کوئی خیبر جتنا مال غنیمت دنیا میں ویسا فائدہ چاہتا ہے تو نماز جعفر طیار پڑھے. اخروی ثواب تو ہے اپنے مقام پر، دنیا کا یہ اثر ہے، اس کا اجر ہے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اسی میلبرن کی بات کر رہا ہوں، کہ مومنین کے 10 سال سے رکے ہوئے کام، لٹرلی 10 سال سے ہر کوشش کر لی، ہر طریقہ اختیار کر لیا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک اپنے چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے مجھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب اس طرح سے. اور میں نے ان سے کہا کہ نماز جعفر طیار پڑھیں، تھوڑا سا مشکل تو ہے کام. نماز جعفر طیار تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تھوڑا سا زحمت تو ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکے تو جمعے کے دن ظہر کے وقت سے پہلے پڑھیں، ورنہ پھر کسی بھی وقت پڑھ لیں. اور آپ اس کا اثر دیکھیں. لٹرلی میرے خیال میں 2 سے 3 ہفتے گزرے تھے. انہوں نے کہا مولانا صاحب غیب سے کام ہو گیا، میں بتا نہیں سکتا آپ کو کیسے کام ہوا ہے. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں اس شہر کی جس شہر میں گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ ہر جگہ کی مثالیں تو اس کو اپنی زندگی میں رکھیں. لیکن جیسے ہی جعفر علیہ السلام پلٹے، انہیں نماز حضور نے توفتاً عطا فرمائی. چند مہینے گزرے تھے کہ جنگ موتا جارڈن کے قریب ان کی شہادت ہو گئی. اور اسی لیے تیار کہا گیا انہیں کہ ان کے بازو کٹ گئے، اللہ نے پر عطا کی جس سے جنت میں پرواز کر رہے ہیں. اب جارڈن تو بہت دور، وہاں سے خبر آئی. اس وقت حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار وہ 5 برس کے تھے تقریباً، بالکل بچپن میں. معمولاً 4 اور 5 برس کے بچے کو ظاہری اعتبار سے اس سینسیٹیوٹی کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سیویریٹی کا، کہ میرے ساتھ کیا غم ہو چکا ہے. بچے کو آپ بتائیے کہ بھائی تمہارا باپ چلا گیا تو وہ تھوڑا سا دیکھے گا، شاید کسی کو دیکھتے دیکھتے تھوڑا سا رو بھی جائے گا، لیکن سمجھ نہیں پائے گا کہ کیا غم ہے. تو حضور مکرم پہنچے حضرت اسماء بنت امیس کے پاس، جعفر طیار کی بیوہ، ان کے پاس پہنچے، اور تاکہ ان سے تعزیت بھی ہو. اور بی بی فاطمہ کو حکم دیا کہ 3 دن تک آپ کھانا بھجوائیے جعفر کے گھر پہ. تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ آتی رہیں. امیر المومنین کے تو بھائی کا گھر ہے، رسول اللہ تشریف لائے. دیکھا کہ حضرت عبداللہ وہ مٹی کے کچھ کھلونوں سے کھیل رہے. باپ کی شہادت ہو گئی، رحمت للعالمین کو رحم نہ آئے تو پھر کیا. آگے بڑھے اور حضرت عبداللہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا. جو ہمارے یہاں بھی ایک بات معروف ہے کہ اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو آپ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں اور پھر دعا کریں. تو رسول اللہ نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں دعا دیتا ہوں. پوچھا عبداللہ سے، پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ تجارت کر رہا ہوں. بچے ہوتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں بیٹا کیا کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات کہتے ہیں. کہ میں تجارت کر رہا ہوں. کہ اللہ تمہاری تجارت میں اتنی برکت دے، اتنی برکت دے، اتنی برکت دے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی وہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جو بی بی ہاجرہ کی تھی اس وقت جب زمزم کا پانی نکل رہا تھا، کہنا پڑا زم زم بس. حضرت عبداللہ گویا پروردگار سے کہتے تھے پروردگار اتنا تو نے دے دیا ہے، اور اتنا ہے اور اتنا ہے اور اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی اتنا، اور اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی اتنا ہے کہ بس پروردگار بس اب میں کیا کروں اس کا. ایسے امیر تھے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ثانی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہم
ایک اور بلند تر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تو اتنے متمول ہیں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار. عربوں میں مشہور تھا، دو لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا تھا نا مالی معاملے پر. اب مالی معاملے پہ جو جھگڑا ہے اس وقت نہ اتنی ڈاکومنٹیشن ہے، نہ کورٹس ہیں، نہ لائرز ہیں، ایسا کوئی تو معاملہ ہے نہیں. اب اس کو حل کیسے کیا جائے؟ اب ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ تم نے میرا حق کھایا، وہ کہہ رہا ہے تم نے میرا حق کھایا ہے. قرضے کی بات ہے، میں تو قرضہ دے چکا تھا، کہا تم نے نہیں دیا، کہا تم بھول رہے ہو یا تم جھوٹ بول رہے ہو. یا وراثت کو جو اس میں جب بھی کوئی مالی مسئلے میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جاتے تھے، چاہے وہ 100 درہم کا مسئلہ ہو، 1000 درہم کا، 10,000 درہم کا، یا بظاہر لاکھ درہم تک، مطلب کتنا بھی ہو، یہ مسئلہ ایک لمحے میں حل ہو جاتا تھا. پتہ ہے کیسے؟ وہ جھگڑتے جھگڑتے آپس میں کہتے اچھا 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 رک جاؤ، تم سمجھ رہے ہو نا تمہارا حق ہے، میں تو نہیں دے سکتا کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں میں نے دے دیا ہے، جا کر عبداللہ ابن جعفر طیار سے لے لینا، جا کے لے لینا ان سے. وہ آتا تھا اپنا معاملہ بیان کرتا تھا، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار دے دیتے تھے. پھر اتنا ہو جاتا تھا کہ نہیں سنبھالا جاتا. رسول اللہ کی دعا جو شامل حال ہے، رسول اللہ کی دعا جو شامل حال. ایسے گھر میں زندگی گزاری بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے. میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، ثانی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اور اس کے بعد پھر حجت خدا کی خاطر جن مصائب کی کیفیت سے گزری بی بی سلام اللہ علیہا، تو پھر بھوک ہے، پیاس ہے، بظاہر سامنے فقر ہے، اسیری ہے، ایسا شدت کا سفر ہے کہ 19 دن تک بے پالان اونٹوں پر سفر کرنا. حضرت ابوذر کو ربضہ کے مقام پر چھوڑ دیا تھا خلیفہ وقت نے، 3 دن تک چھوڑا تھا، ان کے پیروں کا گوشت ختم ہو گیا تھا. میں خالی مثال دے رہا ہوں آپ کو. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور باقی بیویاں اور امام سید سجاد علیہ السلام اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا. تو اس کیفیت کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے لیے امیر المومنین نے وہی جملہ کہا تھا جو رسول اللہ کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا امیر المومنین اور بی بی فاطمہ کے لیے، کہ اگر علی نہ ہو تو سیدہ کا کوئی ہمسر یا ہمکف ہی نہیں ہے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے بھی یہی جملہ کہا تھا مولا علی علیہ السلام نے، کہ اگر جعفر کا بیٹا عبداللہ نہ ہو تو زینب کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اس مقام پر ہیں. اس لیے میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر کوئی رزق کی تنگی میں تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار دونوں کی خدمت میں ایک صلوات کی تسبیح عطیہ کرے، اور پھر اس کا اثر دیکھیں آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو بی بی ثانی خدیجہ الکبریٰ ہیں کہ اس دولت سے نکل کر پھر بی بی چلیں، اور پورا سفر کرنے کے بعد جب دوبارہ پہنچی، دوبارہ مدینے پہنچے، تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار وہ باذن امام حسین علیہ السلام مدینہ ہی میں رکے تھے ان کے نمائندے بن کر. اور اتنی ریاست ہے ان کی کہ سیریا میں ان کی زمینوں کی زمینیں تھیں. دیکھیں اس زمانے میں کوئی فیکٹریز تو نہیں ہوتی تھی نا، تو ایگریکلچر ہی سب سے بڑی ایک طرح سے انکم ہے اور زمینیں. تو سیریا کی جو زمین تھی وہ سب سے زیادہ کلٹیویٹڈ تھی، لہٰذا سیریا میں ان کی بہت زمین. لہٰذا عبداللہ ابن جعفر طیار مدینہ کے جب حالات دوبارہ سخت ہوئے تو اہل بیت کے خانوادے کو لے کر شام تشریف لے گئے. یہ ایک ظاہر تھا اس کا، ایک باطن یہ تھا کہ فاتح شام کو واپس شام پلٹنا تھا، اور ہمیشہ کے لیے اب شام منسوب ہو گیا. بنی امیہ کی دہائیوں کی حکومت کے بعد اب آپ اس شہر میں جائیے تو لکھا ہوتا ہے ویلکم ٹو سٹی آف سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. یہ عظمت ہے شریکت الحسین بی بی کی. ایک مل کے صلوات بھیجیں نام امام حسین اور شریکت الحسین سلام اللہ علیہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب آپ تصور فرمائیے، اس سے ہم اپنی زندگی میں ایک جو بالکل سامنے کا درس لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حالات بدلتے ہیں. کبھی آپ کس کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کس کیفیت میں ہوتے ہیں، یہ ہر ایک کی زندگی میں.
ایک جیسے نہیں رہتے. کبھی کسی کے پاس واقعاً اتنا سرمایہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی لگ رہا ہوتا ہے اس کے انداز سے کیا یہ کیا کر رہا ہے, اس کو فکر ہی نہیں ہوتی, وہ اڑایا جا رہا ہے اڑایا جا رہا ہے اڑایا جا رہا ہے. پھر کبھی اور کسی اور کیفیت میں پھنس جاتا ہے کہ اس کو یہ شرم آ رہی ہوتی ہے کہ میں دوستوں کی محفلوں میں جا کے بیٹھوں کیسے, ایک لباس کتنی دفعہ پہنوں. مجھے ایسے لوگ مل چکے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا وہ موقع بھی دیکھا ہے, اور اب یہ موقع بھی کہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں دوستوں کی محفل میں اس لیے نہیں جاتا کہ جب ہم کسی ریسٹورنٹ میں ہوتے ہیں تو یا تو سب شیئر کریں, اس میں بھی میرے پاس نہیں ہوتا, اور اگر ہمیشہ وہی کھلاتے رہیں تو پھر مجھے ایک مرتبہ شرم آتی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے بھی تو کھلانا ہے لیکن میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ. اس کیفیت میں بھی آ جاتے ہیں. رزن بقضائک و تسلیما لامرک, جب نعمت ملے تو اسراف نہ کریں, تکبر نہ دکھائیں, اور دل کو تنگ نہ ہونے دیں لوگوں کے تانوں, لوگوں کی باتوں سے. ویری امپورٹنٹ, ورنہ آپ اپنا پروڈکٹیو کام نہیں کر پائیں گے. لوگ تو چاہتے ہی ہیں. ایک بڑے آیت اللہ تھے سید, ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے ایک شاگرد کے خواب میں آ کر, شاگرد نے دیکھا خواب میں, کہا آپ نے اتنی خدمت دین کی, اتنی تبلیغ دین کی ہے, تو بتلائیے کہ آپ کا مقام کیسا ہے. کا مقام تو بہت اچھا ہے لیکن ایک چیز کی تمنا ہے کہ کاش دنیا میں ایک اور کام ایسا ہوتا کہ اس کی تمنا ہے, وہ رہ گیا. کہ کون سا دنیا میں کام چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ دنیا میں مجھ پر لوگوں نے تانے دیے, طنز کیے, تشنیع کی, تھوکا نہیں میرے اوپر. کوئی یہ بھی کر دیتا تو اس کا جو اجر دیکھا ہے نا میں نے اللہ کے پاس, تو وہ ہو جاتا چند لمحوں میں, لیکن اس کا اجر اتنا تھا. آپ کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہ سکتا دنیا کا نظام. یوم لک و یوم علیک. مولا علی فرماتے ہیں کوئی دن تمہارے ساتھ ہے, کوئی دن تمہارے خلاف ہے. جب تمہارے ساتھ ہے اللہ کے شاکر بن کے رہو, تکبر نہ ہوئے, اور جب تمہارے خلاف ہے تو شاکی نہ بنو, شکوہ کرنے والے نہ بنو, تسلیم رہو. پروردگار جو تو نے میرے مقدر میں لکھا ہے, اپنی خطاؤں پر معافی مانگو, گناہوں پہ معافی مانگو. ایک ذریعہ بنتا ہے, ایک ذریعہ بنتا ہے کوئی نہ کوئی واقعہ کہ اللہ کسی اور پرواز پہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. جب تک آپ اس تکلیف سے نہیں گزریں گے اس وقت تک وہ پرواز نصیب نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بتلا رہا ہوں. یا تو بلند درجہ انسان کو ملتا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے, اور کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو بلند درجہ اعمال کی وجہ سے ملنا ہے, اب اعمال میں بھی وہ لیاقت نہیں رہی کہ پوٹینشل ہے روح میں کہ اس بلند مقام پہ پہنچ سکے, یا اعمال میں خود وہ ظرفیت نہیں ہے کہ جو اس صبر کرنے میں ہے. ایک گھر کی مجلس میں سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 مقام پر کہا ہے بغیر حساب قرآن میں, اس میں سے 5 رزق کے مقام ہے بغیر حساب. ایک ہے ھذا عطاؤنا, کچھ خاص بندوں کے لیے اللہ نے کہا آل محمد علیہ السلام, یہ ہماری عطا ہے تم پر, فمنن بانٹو او امسک, روک کے رکھو, بغیر حساب, مرضی تمہاری, جس کو دو جس کو نہ دو, یہ آل محمد کی مرضی ہے, آل محمد کی مرضی ہے. اللہ نے ان کے اختیار میں دیے, جس کو دو, جتنا روک کے رکھو, جتنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو پیچھے مومنین تشریف فرمائے, اگر زحمت نہ ہو تو آگے آ جائیں, اچھا لگے گا, ساتھ میں شامل ہو جائیں گے. تھوڑا تھوڑا کر کے آگے آ جائیں اور وہاں تک آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو آپ ملاحظہ فرمائیے, یہ ہے بغیر حساب. اور ایک ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ نے نمازی کے لیے نہیں کہا کہ بے حساب اجر دیں گے, روزے دار کے لیے نہیں کہا ہے, صابر کے لیے کہا ہے بے حساب دیں گے. تو کبھی اللہ کو اس بھٹی سے گزارنا ہوتا ہے انسان کو. اود کی لکڑی ہے نا,
شیشم کی لکڑی، کیکر کی لکڑی، یہ ساتھ ساتھ رکھیں، فرق نہیں پتہ چلے گا، ایک جیسی لگ رہی ہیں۔ جب وہ عود کی لکڑی جلتی ہے نا تو پھر خوشبو دیتی ہے، تب فرق پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ کسی مقام سے گزارتا ہے انسان، اس پر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، شکوہ نہیں لانا چاہیے، استغفار ہو، شکر ہو، اور آگے روحانی مقامات کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں تبلیغ کرتا ہوں، کچھ لوگ میری بات مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، چلو نہ مانے، مجھے سامنے باتیں تو نہ سنائے، کم سے کم باتیں تو نہ سنائے، مجھ پہ لان تان تو نہ کریں، تشنیع تو نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم مجھ سے وہ مانگ رہے ہو جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، تو مجھ سے وہ مانگ رہے ہو جو میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا ہے، تو اللہ پر بھی نعوذ باللہ کیا کیا کہتے ہیں؟ یہ تھوڑی پاسبل ہے کہ کبھی کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ہاں اس کے لیے ایک علاج کیا ہے وہ پھر میں کسی اور مجلس میں سناؤں گا، ایک اور حل بھی بتلایا گیا، چلیں اس مجلس میں بھی ایک اشارہ کر دوں، تفصیل کہیں اور۔ اگر ایک بوٹل ہے فل ہے لیکن اس میں کچھ ایسا ہے کہ جو آپ کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، اب اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کو الٹتے ہیں، خالی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نسخہ دیا سورہ ہجر میں، آخری 3 آیتیں، فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، رسول اللہ کے لیے کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ کے دل پر گراں گزرتا ہے یہ جو باتیں کرتے ہیں، بِمَا يَقُولُونَ، اب دل بھر گیا ہے ایسی باتوں سے تو کیا کریں؟ الٹ دو۔ دل کے الٹنے کا نام سجدہ ہے۔ آگے آیت میں کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہ اپنے رب کی تسبیح کرو، سبحان کہو اسے، سبحانک انی کنت من الظالمین کہو، اور سجدہ کرو۔ سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ، تمہارا دل الٹ گیا نا، اب یہ الٹ گیا، وہ جو تھا سب کچھ اس کے اندر غبار وہ نکل گیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، سجدہ کر لو۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اتنی عبادت کرتے رہو اپنے رب کی کہ یقین تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے عزیزوں؟ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک وہ بی بی اس مقام پر کہ کس کیفیت میں وہ اپنے گھر میں رہی ہوں گی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ہاں، اور پھر ایک یہ کیفیت کہ بی بی تشریف لائی ہیں اور 3 دن تک دروازے شام پہ کھڑی رہی ہیں، 3 دن تک علی کی بیٹی، کہ وہ ظالم یزید اجازت دے تو دربار میں داخل ہو، اور دربار سج رہا تھا اور گلیاں سج رہی تھیں، اور دربار کو اس طرح سجایا گیا تھا کہ جو دربار کی جگہ تھی نا وہ چھوٹی پڑ گئی تھی کرسی نشینوں سے، تو اس ملعون نے یہ حکم دیا کہ مسجد میں دربار لگاؤ۔ وہ مسجد کہ جو بی بی زینب کے نانا کے صدقے میں اور ان کے بابا کے صدقے میں دنیا کی ہر مسجد کا وجود ہے، لیکن وہاں کی وہ جو مسجد ہے مسجد اموی، اس میں کہا گیا کہ اس کا صحن بڑھائے، دربار لگاؤ۔ میں نے جو عدد پڑھا ہے 700 سے 900 کرسی نشینوں کا، کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ داخلہ اہل حرم شام کے مصائب میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یکم سفر المظفر علی کی بیٹیاں شام میں پہنچی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امیر المومنین کی اولاد کے صدقے میں آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم علی اور اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ تو بی بی جب آپ پہنچی ہیں تو 700 یا 900 کرسی نشین تھے، اور روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا، یہودی ریاستوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑے بڑے عمراء وزراء بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک کے ساتھ ان کا کوئی غلام کھڑا ہوا تھا جس نے زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے۔ پہلے دروازے سے بی بی گزری
پہلے دروازے سے گزری، وہاں پر فوجی تھے بہت سارے، آگے گزری سفرا تھے، عمرا تھے، آوازیں کسنے والے بھی تھے، دیکھنے والے بھی تھے۔ بی بی ایک مقام پر بیٹھی، پھر کھڑی ہوئی، کہا السلام علیکم امیر المومنین۔ اس کے بعد اور آگے بڑھی، اور آگے بڑھ کر اب دربار میں پہنچی۔ یزید شراب کے نشے میں تھا، حسین کا کٹا ہوا سر سامنے رکھا ہوا تھا۔ اے حسین، اے زینب سلام اللہ علیہ۔ اور یزید اب شراب کے نشے میں پوچھتا ہے من ہاذہ من ہاذہ من ہاذہ، یہ کون ہے، 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 یہ کون ہے۔ ایک حلقے میں بیویوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو لیا ہوا تھا، کہا من ہاذہ، یہ کون ہے۔ تو یزید پوچھ رہا ہے کہ من ہاذہ، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنا تعارف کروایا، میں علی کی بڑی بیٹی ہوں، لیکن میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تجھ سے گفتگو کی جائے۔ اب جیسے ہی بی بی نے یہ کہا تو سارے دربار والے حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے کہ جو اس انداز سے خطاب کر رہی ہیں۔ تو اس نے فوراً کہا، فوراً اس کو گویا ایک مقام پہ یوں کرتے ہوئے کہ سرنڈر ہونا پڑا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ حسین کو مارو، وہ تو ابن مرجانہ نے مار دیا، وہ تو ابن مرجانہ نے مار دیا۔ کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا وہاں پر، وہ کبھی اور سناؤں گا۔ لیکن عزیزوں، جب بی بی کا خطبہ جاری تھا تو اسے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کی وجہ سے کہ انقلاب برپا ہو جائے، تو اس نے چاہا کہ بی بی کی ہمت کو نعوذ باللہ ختم کرے، لہذا اس نے خیزران کی لکڑی سے حسین کے لبوں پر مارنا شروع کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے خیزران کی لکڑی سے حسین کے لبوں پر مارنا شروع کیا، جن لبوں کو رسول اللہ چوما کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عفیف کا بیان ہے، وہ کوفہ اور شام کی راہ میں تھے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے وہاں پر خطبہ دیا ہے، تو وہ اب نابینا ہو چکے تھے اور مولا علی کے پاس رہ چکے ہیں وہ۔ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیسے ہی آواز آئی تو ان کا بیٹا ساتھ میں تھا، کہا کہ کیا قیامت آ گئی ہے واپس کیا؟ کہا نہیں بابا، کوئی قیامت نہیں آئی، یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ جب ہم 20 رمضان علی کے پاس تھے نا، تو اس وقت علی نے جب ہمیں آخری خدا حافظ کہا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب یہ آواز محشر میں سنو گے علی ابن ابی طالب کی، یہ علی کی آواز اب اس وقت کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ یہ علی کی آواز نہیں، علی کی بیٹی علی کے لہجے میں خطبہ دے رہی ہے۔ یہ بنت علی، بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، یعنی گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب، کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی، گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب۔ اور آپ کی حاجات کی اور ہماری حاجات کی برابری کے لیے کہ جب بھی یہ نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب۔ یہ بھی زینب سلام اللہ علیہ۔ میں آخری منزل پڑھ دوں اس دربار کی اور بات تمام کر دوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ وہ کیفیت بھی دیکھی دربار میں کہ اب یزید نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے جو کبھی اپنا سر اٹھاتی ہے، کبھی اپنا، کہا یہ بچی کیوں بار بار اٹھتی ہے بیٹھتی ہے؟ کہ ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں، کبھی سعید سجاد کا گلا دکھتا ہے، کبھی سکینہ کا گلا دکھتا ہے۔ کہ رسی وہ کھول دو، اس بچی کو درمیان میں بٹھا دو۔ اب آپ تصور فرمائیے 4 سال کی ایک بچی ہے جو پورے دربار کے درمیان اکیلی بیٹھی ہوئی ہو۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ وہ تشریف فرما ہے، اور یزید نے کہا کہ تجھے بڑی محبت تھی اپنے باپ سے؟ کہا میرا باپ بھی ہے، حجت خدا بھی ہے۔ کہا میں تو تب حجت مانوں کہ جب یہ سر جو یہاں رکھا ہے نا وہ تیری گود میں آ جائے۔ ایک مرتبہ گویا اس جلے ہوئے دامن کو سکینہ نے پھیلا کر فرمایا کہ بابا ظالم ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے بابا۔ بس یہ کیفیت تھی کہ حسین علیہ السلام کا سر اپنے مقام سے اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آیا۔ بچی نے جھک کر، یہ میرا آخری جملہ ہے، جھک کر بوسے لیے اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے لبوں کے۔ علماء کہتے ہیں آج منظر بدل گیا، ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، آج سکینہ نے جھک کر حسین کا اور فرمایا من الذی قطع وریدک، بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹ لی بابا؟
من الذی خضبک بشیب، پر بابا یہ آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کر دیا؟ بابا ایک بچی کے ڈوئے تھے، لیکن سکینہ گویا کہتے کہتے خاموش ہوئی. فرمایا بابا لیکن میرے بھی تو زخمی رخساروں کو دیکھا. بابا میرے کانوں سے لہو جا رہی ہے، میرے رخساروں پر تماچوں کے نشان دیکھو. یا حسین، یا حسین ابن علی الشہید الغریم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا حسين